ایسا آیت دے اندر کہ جن نے کرنے نا چنگے عمل انہیں اپنے حاصل کرنا انہیں اپنے واسطے اپنے حاصل کرنا تو جنہیں کرنے نا برے عمل انہیں بھی اپنے حاصل لیکن کن کھول کے اللہ پاک دی ذات فرمانے سن لو آنا تو سی میرے کول پنجابی چ نا میں تمہیں دساں نا اللہ پاک دی ذات فرماندے نے کہ جڑا ہے نا آنا تسی میرے کول ہی تے جڑا ہے قرآن پاک تانوں میں عطا کیتا ہے نا حکم میرے اللہ دا ہے تے اللہ پاک دی ذات نے قرآن پاک دے وچ سارے واقعات وہ لکھ کے رکھے جنیاں قوماں گزر گئیاں تے انہاں دے وچ وہ سارے لکھ کے رکھے قرآن مجید دے وچ واقعات کہ پھر لکھے بھی جنہ چنگے کام کیتے انہاں نوں انعام ملے تے جنہ کیتے پیڑے کام انہاں نوں میں کیتا برباد میرا اللہ دی ذات فرما رہا ہے سارا جڑا ریکارڈ ہے نا میرے اللہ دی ذات نے جمع کر کے رکھی رکھا لوہے محفوظ دے ٹھیک ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیتا سمجھتے پہ تے نازل کیتا تے اللہ دی ذات نے فرما دیتا میں محبوب میرے بندے نو دس دے میرے بندیاں نو دس دے کہ قرآن پاک پڑھن اینو سمجھن یہ تے عمل کرن تے یہ دے وچ میں واضح جڑے نا دلائل تے واضح واقعات سارے رکھ دیتے نے جڑیاں قوماں چنگے کام کردیاں رہیاں انہاں نوں میں انعامات دیتے تے جنہاں کیتے پیڑے کم انہاں نوں پھر میں چھتر پھیرا برباد کر دیتا نیست و نابود کر دیتا تے پھر بھی تسی آنا میرے کول ہی ہے جے کام چنگے کرو گے تے اپنے واسطے کرو جے کام بیڑے کرو گے تے وہ اپنے واسطے کرو تے یاد رکھنا تسی آنا میرے کول ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا پہلی آیت من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون میرے پاک پروردگار کی ذات کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی عمل نیک کرے گا جو کوئی عمل نیک کرے گا اچھے عمل کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا میرا اللہ فرما رہا ہے اور جو برے کام کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا میرا پاک اللہ فرما رہا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میرا پاک پروردگار کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو
کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں اور پاکیزہ چیزیں اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ میرے پاک پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے جن کو اللہ پاک کی ذات نے من و سلوہ کھانا دیا، ان کے متعلق اور بنی اسرائیل کے متعلق فرما رہے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بے ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور اہل عالم پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ میرے پاک پروردگار فرما رہے ہیں اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ میرا پاک پروردگار بنی اسرائیل کے متعلق فرما رہا ہے اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ میرے پاک پروردگار کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا۔ میرا پاک اللہ اپنے پاک محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور نادانوں کے مطلب بنی اسرائیل کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے اپنے پاک محبوب کو یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے یہ خدا کے سامنے یہ جو حکم قرآن مجید ہے جس میں اللہ کی ذات اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ پوری امت کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ اور برے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔
میرا اللہ فرما رہا ہے ان ظالمین، اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں، بعد بعد کے، واللہ اور اللہ ولی و دوست ہے المتقین، متقین لوگوں کا۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے ظالم لوگ، ان میں سے ظالم لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ دوست ہے کن لوگوں کا؟ جو متقین لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ میرا اللہ واضح اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرما رہا ہے ان میں سے بعد دوست ہیں، بعد کے، واللہ اور اللہ ولی جو دوست ہے المتقین، متقین لوگوں کا۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ میرا پاک پروردگار کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دنائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے دنائی کی باتیں ہیں، یہ قرآن لوگوں کے لیے دنائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اما سے بالذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ میرے پاک پروردگار کل کائنات کے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ برے کام کرتے ہیں، میرا پاک اللہ فرما رہا ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے؟ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ میرا اللہ فرما رہا ہے، اگر میں ذرا پنجابی میں بتاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کی کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جڑے لوگ برے کام کرتے ہیں اور خیال ہے کرتے ہیں کہ سانو اللہ انج دا کر دے گا جویں نیک بندے کام کرتے ہیں، جڑے ایمان لائے نے تے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ پاک دی ذات فرماندا ہرگز انج نہیں ہوئے کہ کام بھی برے کرن ہیں۔ اردو چ اگر نہ سمجھ لگے نا تے اللہ پاک دی ذات اج جدوں اسی ایک غلط فہمی چ ٹھیک ہے کیڑی چ کہ کام بھڑے کرے ویکھیا جائے گا ہیں، ٹھیک ہے، اگے جڑا جنت مل جائے گی ہیں۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن مجید دے وچ واضح بلا کی فرماندا ہے، کہندا وہ فرما رہا ہے میرا اللہ کہ جڑے لوگ کام بھڑے کرن ہیں تے پھر خیال اے کرن، ساڈے جی خیال ہوتا ہے کہ سانو اللہ انج دا کر دے گا جویں چنگے لوگ کرتے ہیں ہیں، تے اللہ دی ذات فرمانا یہ جڑا فیصلہ کرتے پے نا پیڑا فیصلہ انہاں نوں میں نہیں کردا لگی جے سائد اینوں میں
اگر صحیح طرح جڑا نا پھر تانوں سمجھا سکاں. اللہ دی ذات فرما رہا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. حسب الذین خیال کیا ان لوگوں نے اجترحوا جنہوں نے کام کیے سیئات برے ان نجعلہم کہ ہم میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کر دیں گے ان کو کالذین ان لوگوں کی طرح آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے سوا برابر محیاہم ان کا جینا ومماتہم اور ان کا مرنا ساء کتنا برا. ان تو ذرا تمہیں سمجھ لگی ہو. میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جڑے بھڑے کام کرتے ہیں انہوں دا جینا ہی برا تو انہوں دا مرنا بھی برا. میں انہوں نیک بندے دی طرف رغبت نہیں کرے گا. دو چیزاں ایسا آیت دے وچ قابل غور کن کھول کے سنو. ایمان لے کے آنا سارے مسلمان الحمدللہ ایمان لے کے آئے اللہ دے اوپر اللہ دے رسول دے اوپر. ہاں جی گل گزرے ہوئے نبیاں دے اوپر ٹھیک ہے اللہ دی کتاب دے سارے مسلمانوں دا ایمان ہے الحمدللہ. لیکن اگے شرط وعملوا الصالحات ایمان لائے اور عمل بھی چنگے. عمل چنگے کی نے عمل چنگے نے نماز پڑھو عمل چنگے نے جھوٹ نہ کرو عمل چنگے نے فراڈ نہ کرو. لگی جے گل سمجھ. عمل چنگے نے دو نمبر ہی نہ کرو بے ایمانی تو بچو ٹھیک ہے. اگر اسی اپنے عمل چنگے لے آواں گے زندگی دے اندر اے دنیا کھ بھی نہیں دے. اللہ دی ذات دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا. شرطاں دو نے. اللہ دی ذات فرما رہا ہے ایمان بھی لے کے آؤ عمل بھی چنگے کرو. ہن جڑے کہ ایمان لے کے نہیں آندے ہیں انہاں دے متعلق ذرا سنو. میرا اللہ فرما رہا ہے وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا. میرا اللہ فرما رہا ہے اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. میرا اللہ فرما رہا ہے خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جیڑا کام کرے گا نا اس طرح ہی بدلہ ملے گا. جننے گناہ کرے گا سزا اس طرح ہی ملے گی. اللہ دی ذات زیادہ سزا نہیں دے گا. لیکن جننے چنگے عمل کرے گا نیکیاں اسے حساب نہ کسی نہ بے انصافی نہیں ہوئے گی. اللہ دی ذات فرما رہا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. میرا اللہ فرما رہا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے بھلا اپنے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہو. تو خدا نے میرا اللہ فرما رہا ہے
اللہ تسی ایسے شخصاں دیکھا ہے کہ جنہاں کو علم آ گیا ہے، علم آ گیا ہے لیکن وہ گمراہ ہو رہا ہے کس وجہ نال؟ اپنی خواہشاں دے پیچھے، اپنی خواہشاں دے پیچھے۔ ہن جڑا گمراہ ہو رہا ہے اللہ دی ذات اس دے نال کی کر رہی ہے؟ میرا اللہ فرما رہا ہے آفرائیتا، کیا پھر آپ نے دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا الہ ہو، اپنا الہ ہو، ہوا ہو، اپنی خواہش نفس کو، ٹھیک ہے، وعد اللہ ہو، اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے، جڑیاں خواہشاں دے پیچھے بندہ چل گیا اللہ دی ذات انہوں نے بھٹکا دیتا ہے، انہوں بھٹکا دیتا ہے۔ فرما رہے میرے اللہ علم کے باوجود وہ ختم، اور مہر لگا دی، اور مہر لگا دیتی کس نے؟ اللہ نے۔ ہوں وہ بندہ سنتا رہے لیکن اللہ نے مہر اللہ سامعہم، اس کے کان پر، وہ قلب ہی، اور اس کے دل پر، وہ جعلا، اور اس نے ڈال دیا، اللہ بصر ہی، اس کی آنکھ پر، غشاوۃ، ایک پردہ۔ بندہ صحیح ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بندے چ دل بھی ہے، سمجھتے پہ جی؟ یہ کس دا حکم ہے؟ اللہ دا ڈائریکٹ حکم ہے۔ بندہ سن رہا بھی ہے، ویکھدا بھی ہے، دل بھی ہے وہ اندر، لیکن ایک خواہشات نفس دے پیچھے چل گیا ہے۔ اللہ پاک دی ذات فرما رہے ہیں میں مور لا چھوڑ، خدا دا خوف کرو، یقین اللہ کو ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپناؤ، جے خواہشات دے پیچھے چلو تو پھر اللہ پاک دی ذات جدو مور لا چھڑے تو پھر کی بات؟ بندہ تو کہندا ہے کہ چور چوری کردا بھی کہندا ہے کہ میں تو ٹھیک ہاں، کیوں؟ وہ تے مور لگی پئی ہوندی، وہ تاں کہہ رہا میں ٹھیک ہاں، سن رہا بھی ہے، دیکھ بھی رہا، دل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم سنا اور مور لگا دی اللہ سمعہم، اس کے کان پر، وہ قلب ہی، اور اس کے دل پر، وہ جعلا، اور اس نے ڈال دیا، اللہ بصر ہی، اس کی آنکھ پر، غشاوۃ، ایک پردہ، فمن یہدی، تو کون ہدایت دے گا اس کو، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا، کیا بھلا نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے۔ اللہ دی ذات فرما رہے ہیں بولا پھر کیوں نہیں نصیحت؟ اللہ پاک دی ذات عملے سارے تفریق عذاب سے آخر دعوانا الحمدللہ۔